جس دن مجھے یہ پتہ چل گیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے احسنی تقویم بنایا ہے، اشرف المخلوقات، اس سے بات سمجھ میں آ گئی کہ میں مخلوق میں سب سے بہتر ہوں اور اللہ میرا خالق ہے، اکیلا ہے، نہتا ہے، ایکتا ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی باپ بیٹا نہیں۔ یہاں سے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ اللہ ہے، اس نے اپنے پیغمبر بھیجے آدم سے محمد تک، محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ کام رہتی دنیا تک مسلمانوں کا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑے۔ اللہ سے جوڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے قرآن سے جوڑنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ جس نے بھی فرقہ ڈالنے کی کوشش کی، جو بھی راستہ روکے گا میرے کام کا، میں اس کو مٹانے کی کوشش کروں گا، اس کو برا بھلا بولوں گا، اس کو کنڈم کروں گا، دنیا کے سامنے اس کو ننگا کر کے رکھ دوں گا، چاہے وہ کوئی بڑی سے بڑی ہستی ہو۔ اس نے ذرا سا بھی اگر کوئی غلطی کی ہے تو اس کی غلطی واضح کروں گا۔ اس غلطی کی وجہ سے لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہوئی اور اللہ کا امیج بگڑا، دین کا امیج بگڑا، نبی کی شخصیت کو دھکا لگا لوگوں کے دماغوں میں۔ اصل میں تو کوئی کر بھی نہیں سکتا، لوگ اللہ سے دور ہو گئے۔ آپ نے یہ بیچ کے جتنے سلسلے، جتنے کچرے بیچ میں ڈالے ہیں نا، ان سب کو صاف کرنا میری پہلی ذمہ داری ہے۔ جو بات، جو شخص، جو کتاب، جو روایت، جو چیز اس راستے کے بیچ میں روڑا بنے گی، رکاوٹ بنے گی، اس کو اکھاڑ پھینکنا، اس کو صاف کر دینا، یہ میری پہلی ذمہ داری ہے۔ تبھی تو میں لوگوں کو اللہ سے جوڑ سکوں گا، یہ بتا سکوں گا کہ اس کی شہرت سے زیادہ قریب ہے وہ۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ میں یہ بتا دوں گا کہ ایک گونگا بھی جنت میں جا سکتا ہے، ایک بہرا بھی جا سکتا ہے، ایک اندھا بھی جنت میں جا سکتا ہے، ایک معذور بھی جنت میں جا سکتا ہے۔ یہ جو شرطیں لگائے ہیں نا، قرآن نہیں سمجھ سکتے، اللہ کے قریب نہیں جا سکتے، تو کیا یہ عربوں کے باپ کی جاگیر ہے؟ یہ نہ صرف ایک کنٹری بلکہ یہ زبان ہی انسانوں کے دماغ کے حساب سے اللہ نے ڈیزائن کر کے بھیجی ہے اپنے پہلے نبی کے ذریعے سے۔ وہ آدمی جاہل نہیں تھا، وہ نہ صرف عاقل اور عالم تھا بلکہ نبی بھی تھا، رسول بھی تھا۔ اس نے اپنی اولاد کو دین سکھایا۔ ہم اس کی اولاد ہیں، ہم بندروں کی اولاد نہیں ہیں۔ ڈاروین نے کہا تھا مرنے سے پہلے، پھر اس نے اپنا قول بھی بدل دیا تھا کہ میری سوچ غلط تھی، ہم بندر کی اولاد نہیں ہیں، ہم انسان کی اولاد ہیں۔ لیکن یہ بندر تو ابھی تک بندروں کی اولاد ہی سمجھ رہے اپنے آپ کو، اور بندروں سے گری ہوئی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو میری ذمہ داری ہے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، اور اللہ سے جوڑنے کے لیے صرف قرآن ہی ایک ایسا راستہ ہے، ایک ایسا گلو ہے، ایک ایسا سچویشن ہے جس کا 25% حصہ آپ کے اندر کی کتاب ہے۔ وہ الہمہا فجورہا و تقواہا، اسی کو جوڑنے کو صلاح کہتے ہیں۔ سل، یسل، وصل، توصیل، مواصلات، اتصالات، یہ سب اسی سے بنے ہوئے لفظ ہیں۔ جوڑنا، اقیم الصلاۃ کا مطلب ہے اپنے آپ کو اپنے اندر والے انسان سے جوڑو، اور جو بات غیب میں چھپی ہوئی ہے وہ بات کو باہر نکالو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین هم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یقینون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یقیمون الصلاۃ، اپنے اندر والے انسان سے جڑنا اور اس کو قائم رکھنا، اس جوڑ کو۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور دنیا میں جو مال ہم اسے دیتے ہیں وہ بھی خرچ کر دیتے ہیں۔ وہ خرچ کرنے سے تو ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ لوگ اپنے تکیے کے نیچے پیسے لا کے سیلری لینے کے باوجود بھی خرچہ نہیں کرتے، جو ذمہ داریاں ہیں پوری نہیں کرتے، بچوں کی فیس نہیں دیتے، لائٹ کا بل نہیں بھرتے، کرایہ نہیں دیتے، کھانے کا غلہ نہیں ڈلواتے، پیسے اٹھا کے رکھتے ہیں، تو یہ تو کفر کی نشانی ہے۔ کیا اس کے انڈے بچے ہوں گے؟ اپنے آپ کو بچائیے اور اپنے آپ کے اندر والے انسان کو پہچانیے۔ اللہ نے جو الہمہا فجورہا و تقواہا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اپنے آپ کو پہچانیے، اپنی اندر والی قرآن جو 25% اللہ تعالیٰ نے ڈال کے بھیجی ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں 50%،
باقی 50% کتاب میں لکھی ہوئی ہے. میں نے 25 اس لیے بنایا، 25 اندر ہے، باقی 25 ہم لوگوں کا کام ہے دعوت دے کے آپ کو آپ کے اندر والے انسان سے ملانا، بتانا انسانیت کیا ہے. پھر باقی رسول جو لا کے دیے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ یہاں سے یہاں تک پہنچانا، اس کے لیے آپ کو یہ جگہ صاف کرنی پڑے گی، برائیوں سے بچنا پڑے گا. یہ ہے اصل صلاح. اس کو تو قیام، رکوع اور سجود کہتے ہیں. بعض بیوقوف ایسے بھی ہے جو نماز پڑھنا چھوڑ دیے. ایسا بھی نہیں ہے. آپ کو رکوع کرنا ہے، اللہ کے آگے ادب سے کھڑے رہنا ہے قرآن سیکھنے کے لیے، لیکن وہ سکھایا اس لیے جا رہا ہے تاکہ آپ اندر والے آدمی کو پہچانیں، اپنی عقل استعمال کریں. بس رٹا مار رہے ہیں اور ٹھونگے مار کے آ جا رہے ہیں. آپ کی زندگی جیسی کی ویسی، آخری جھوٹے، منہ میں سے بدبو آتے رہتی، چوری کی لائٹ جلاتے، دھوکے دیتے لوگوں کو، وعدہ خلافی کرتے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بچائیے اپنے آپ کو.